وسلم. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 24واں پارہ سورہ مومن آیت نمبر 82 سے 85. آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد سورہ سجدہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة وآثارا في الارض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اللہ کے نام سے شروع مہربان رحمت والا. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے سفر نہ کیا زمین میں؟ فینظروا، تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو من قبلہم، ان سے پہلے گزرے. کانوا اکثر منہم، وہ تھے تعداد میں زیادہ ان میں سے. واشد قوۃ وآثارا، اور ان سے اور زیادہ مضبوط تھے قوت. وآثارا فی الارض، اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے. فما اغنا، تو کیا کام آیا؟ عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے جو وہ کماتے تھے کیا ان کے کام آیا؟ فلما جاءتهم، پھر جب آئے ان کے پاس رسلهم، ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ. فرحوا، تو وہ خوش رہے، بما عندهم من العلم، اس پر جو ان کے پاس دنیا کے علم سے تھا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور اتر آیا ان پر ما كانوا به يستهزئون، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فلما، پھر جب رعوا، انہوں نے دیکھا، بأسنا، ہمارا عذاب. قالوا آمنا، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے، باللہ وحدہ، ایک اللہ پر. وکفرنا، اور منکر ہوئے، بما كنا به مشرکین، اور اس کے منکر ہوئے جس کو ہم شریک بناتے تھے. فلم یک ینفعہم، تو کوئی نفع نہ دیا انہیں، ایمانہم، ان کے ایمان نے. لما رعوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا بأسنا، ہمارا عذاب. سنت اللہ التی، اللہ کا دستور جو قد خلت، بے شک گزر چکا، فی عبادہ، اس کے بندوں میں. وخسر ہنالک، اور نقصان اٹھایا وہاں کافروں نے. ترجمہ کنز العرفان. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا. ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفار قریش نے زمین میں سفر نہ کیا تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا. وہ لوگ ان کفار قریش سے تعداد میں بھی کثیر تھے
ان کی جسمانی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، زمین میں محل اور عمارتوں کے اعتبار سے بھی وہ ان سے زیادہ قوی تھے۔ انہوں نے جو کمایا وہ ان کے کیا کام آیا؟ معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عاد اور سمود وغیرہ کی زمین میں سفر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ سرکش منکروں کا کیا انجام ہوا اور وہ کس طرح ہلاک و برباد ہوئے۔ ان کی تعداد، ان کی طاقت، ان کے مال کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ فلما جاءتهم رسلهم، تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا اور انہیں پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ یعنی سابقہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور معجزات لے کر آئے تو وہ اپنے پاس موجود علم پر ہی خوش رہے اور انبیاء کرام کے علم کی طرف مائل نہ ہوئے، اسے حاصل کرنے اور اس سے نفع اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی اور اپنے علم کو پسند کرتے رہے۔ یہاں کافروں کے علم سے مراد ان کے دنیاوی علوم ہیں، جیسے پیشوں کے اعتبار سے صنعتوں کے، ستارہ شناسی، منطق، فلسفہ وغیرہ کا علم، یا اس سے مراد ان کے فاسد عقائد اور باطل شبہات ہیں، جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، اعمال کا حساب ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ در حقیقت علم نہیں بلکہ جہالت ہے، اور اس پر علم کا اطلاق اس معنی میں ہے کہ کافر اسے اپنے گمان میں علم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ رسولوں کا مذاق اڑانے اور ان کے علوم کو حقیر جاننے کی بنا پر کافروں کا انجام یہ ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کم تر خیال کرنا اور دین کی بجائے دنیا کا علم حاصل ہونے پر نازاں ہونا اور اسے اپنے لیے کافی سمجھنا کفار کا پسندیدہ لیکن خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ طریقہ ہے، اور سابقہ زمانوں میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے کہ منطق اور فلسفہ میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے علم کی وجہ سے خود کو انبیاء کرام کے علم سے بے پرواہ سمجھا کرتے تھے، اور کچھ ایسا حال ہی آج کے غیر مسلم یا ان کے اندھے مقلد سائنسدانوں کا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق سے زیادہ سائنسی خیالات سچے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ کچھ سائنس کی بات بتا دی جائے، کوئی اور جدید ریسرچ کی بات بتائی جائے تو فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک 1400 سال پہلے سے بتاتا چلا آ رہا ہے اس پہ اتنا یقین نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہوئے تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جب سابقہ جھٹلانے والی امتوں نے دنیا میں ہمارا شدید عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور اس ایمان کے ذریعے ان کا انکار کرتے ہیں جنہیں اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے بیزار ہوئے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اس وقت ان کا ایمان قبول کرنا ان کے کام نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو دستور اس کے بندوں میں گزر چکا وہ یہی ہے کہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا نفع مند نہیں ہوتا، اور اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے، اور جب کافروں نے عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا نقصان اور خسارے میں رہنا اچھی طرح ظاہر ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات موجودہ کچھ ایسے ہی ہیں کہ دینی علوم سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، اور دنیاوی علوم پر خوب پیسہ بھی بڑھایا جاتا ہے، دن رات کوشش بھی کی جاتی ہے۔ دنیاوی اداروں میں اسٹینڈ دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس کی تعداد دیکھ لیں، داخلے دیکھ لیں کتنے ہو رہے ہیں، اور دینی مدارس کی تعداد آپ کے سامنے ہے، حفظ و ناظرہ کے مدارس کی تعداد آپ کے سامنے ہے،
دنیاوی سکولوں کی تعداد آپ کے سامنے ہے. ماڑے ماڑے سکول جہاں پہ نہ تعلیم نہ تربیت نہ اخلاقیات نہ ٹیچروں کو کچھ پتہ، وہاں تعداد سینکڑوں میں، اور مدارس میں تعداد چند ہے بڑی مشکل سے، اور وہ بھی ان گھرانوں کے بچے کہ جو یا تو سزا کے طور پہ مدرسے میں ڈالا ہوگا، یا آپ سمجھیں کہ جو نالائق ہے کچھ نہیں کر سکتا اسے مدرسے میں ڈال دو، سکول میں نہیں چل رہا مدرسے میں ڈال دو. کوئی خوش نصیب اکا دکا ہوں گے ہزاروں میں جو ثواب کی نیت سے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، بچوں کی آخرت کی بہتری کے لیے حفظ کراتے ہوں گے، عالم دین بناتے ہوں گے. جامعات کے اندر جہاں درس نظامی ہوتا ہے، عالم کورس کیا جاتا ہے، ان میں تعداد دیکھ لیں، اور سکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تعداد دیکھ لیں. حالانکہ وہاں تو مہنگی مہنگی فیسیں دی جاتی ہیں، لاکھوں روپے کی فیسیں بھری جاتی ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، لیکن پھر بھی تعداد زیادہ. جامعات میں فری پڑھائی ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے. حالانکہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں ان کے کھانے کے اخراجات بھی ساتھ ملائیں تو اچھے خاصے بن جاتے ہیں. کھانا فری نہیں ملتا، پیسوں کو کھانا پڑتا ہے، پے کرنا پڑتا ہے. لیکن جامعات کے اندر، مدرسوں کے اندر کھانا بھی، بکرے بھی، سارا کچھ دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود پڑھائی کا وہاں داخل کروانے کا لوگوں کا رجحان نہیں ہے. اور جو بچے وہاں داخل بھی کرائے جاتے ہیں وہ بھی وہ کروائے جاتے ہیں جو نالائق ہوں، جو ایب نارمل ہوں، جو کہیں اور نہ چلتے ہوں. اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ دینی لوگ ایسے ہیں تو مولوی یوں ہیں تو قصبی بندے ایسے. بھائی ہم نے ان کو بچے ہی ایسے دیے تو انہوں نے ایسے ہی نکلنا ہے وہاں سے، پھر آؤٹ پٹ بھی ایسے ہی ملنی ہے. تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. دینی علوم کی واقعی اہمیت جو ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جس وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے. اپنے ذہین بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، اپنے ذہین بچوں کو، لائق بچوں کو دین کی طرف لانا چاہیے، دین کی خدمت کی طرف، عالم دین بنانا چاہیے، مفتی بنانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بالکل الٹ حساب چل رہا ہے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک یہ سورت مکمل ہوگی، اس کے بعد سورہ